جیسے تو ایک ہندو طالب علم کھڑا ہوا, اس نے کہا بھائی آپ تقسیم کی بات کرتے ہیں, ہم سب لوگ ایک ہی تو ہیں. میاں صاحب کہتے ہیں نا ایک ہی تو ہیں ہم لوگ, ہمارا سالن روٹی ٹماٹر ایک ہی تو ہے, سب ایک ہی تو ہیں. اس نے بھی ایسے کہا ہم ایک ہی تو ہیں. قائد اعظم خاموش ہو گئے. جب خاموش ہو گئے تو طالب علموں نے ہوٹنگ شروع کر دی, باتیں عجیب عجیب شروع کر دی. قائد اعظم خاموشی سے بیٹھ گئے اور کسی سے کہا ایک گلاس پانی لا دیں. پانی لا کے ان کے سامنے رکھا گیا. انہوں نے پانی پیا اور اسی ہندو طالب علم کو بلایا اور کہا کہ بیٹا یہ پانی پی لو. اس نے کہا نہیں میں ہندو ہوں, میں آپ کا جھوٹا نہیں پی سکتا. انہوں نے ایک مسلمان طالب علم کو بلایا اور کہا بیٹا تو پانی پی لو. اس نے پانی پی لیا. قائد اعظم نے جواب دیا اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے, اس لیے ہم آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے. یہ قائد اعظم نے کہا تھا. یہ تھا دو قومی نظریہ کہ آپ کسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. آپ نہ سکھوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, آپ نہ نیکسلائٹس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, آپ نہ مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, آپ کسی مذہب کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے. آپ ایسے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں. کیونکہ ہندو تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے. البیرونی کی کتاب پڑھ لیں, ہندو کوئی مذہب ہے ہی نہیں. ہندو مت ایک ذات ہے, مذہب نہیں ہے. کہ کون سا مذہب ہوگا؟ اس لیے کہ آپ کروڑوں خداؤں کے پیروکار ہیں اور کوئی کسی کا بھکت ہے کوئی کسی کا بھکت ہے. تو یہ ایک ذات ہے اور ایک مختلف قسم کے اوتاروں کو ماننے کا نظریہ. میں خیر قائد اعظم محمد علی جناح ہندو تھے بقول تمہارے, تو انہوں نے پاکستان کیوں بنایا بھائی؟ مطلب کوئی عقل وقل ہے, کوئی دماغ چرنے گھاس چلے, یہ کیا ہوا؟ اگر ہندو تھے تو پاکستان کے کدو بیچنے کے لیے بنایا تھا ہیں؟ یا تم لوگ کدو بیچ رہے ہو؟ کچھ تو بیچ رہے ہو, مطلب یہ پتہ ہی نہیں تم لوگوں کو. اگر بھائی ہندو تھے چلو مان لیا تمہاری بات, اور وہ سارے کام کرتے تھے جو تم بتا رہے ہو, تو پاکستان کیوں بنایا؟ ان کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ وہ تو کانگریس میں تھے, گاندھی جی کے ساتھ ہوتے تھے, ان سے بڑے اچھے تعلقات تھے, خطوط لکھتے تھے, نہرو بھی اچھے دوست تھے, ساتھ رہتے. کیا کیا انہوں نے؟ یہ 1906 میں بنی تھی سر آغا خان کی قیادت میں آل انڈیا مسلم لیگ, 1906 میں بنی تھی. 1906 میں تو قائد اعظم تھے بھی نہیں یہاں, وہ تو بہت بعد میں آ کے جوائن کیا. جب آئے تھے تو کانگریس جوائن کی. کانگریس میں کیوں نہیں رہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ کیوں نہیں رہے؟ حضرت موانی کے ساتھ کیوں نہیں رہے؟ یہ کیا پڑی تھی انہیں پاکستان بنانے کی؟ بتاتا ہوں وقت. آج بھارت کو بتاؤں گا کہ جواہر لال نہرو کون تھا, فیروز گاندھی کون تھا, فیروز گاندھی کی کس سے شادی ہوئی تھی, پیدا ہوا تھا, بتاؤ, چلو بتاؤ. نہرو کہاں پیدا ہوا تھا؟ آج تک آپ لوگوں نے اپنی قوم کو, بھارتیوں کو یہ نہیں بتایا کہ نہرو کہاں پیدا ہوئے تھے. میں بتاؤں؟ بتا دوں؟ چلو بتا دیتا ہوں. 77 میر گنج محلہ ہے, الہ آباد کا علاقہ ہے, طوائفوں کی کالونی ہے, بروتھل کہلاتا ہے, بروتھل ایریا, ریڈ لائٹ ایریا. ریڈ لائٹ ایریا میں جواہر لال نہرو صاحب تشریف لائے تھے, اور اس کے بعد اس بروتھل کو نہرو کی برتھ پلیس قرار دینے کی کوشش کی گئی, لیکن اسی گھر کا جو ایک پورشن تھا جہاں موتی لال جایا کرتے تھے, موتی چننے جاتے تھے وہاں, تو موتی لال جایا کرتے تھے, تو انہوں نے اس گھر کے پورشن کو ایک خاتون کو دے دیا. خاتون کا نام بھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو, کیا کہہ سکتے ہیں, لیکن نام تھا ان کا لالی جان. لالی جان کو وہ گھر دے دیا. تو جواہر لال نہرو کی جو امی ہے وہ لالی جان ہے, کملا نہیں ہے, لالی جان. لالی جان کو یہ گھر دے دیا, اور حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں, ایز پر دا بک دا گریٹ ڈیوائڈ, مسلم سیپریٹزم اینڈ پارٹیشن, ISBN 13978812120591 بائی SC بھٹ, ان کی لکھی ہوئی کتاب. جواہر لال نہرو کی جو سسٹر ہیں, یعنی جو تھیں ان کی جو بہن, ان کا نام وجیا لکشمی. وہ اپنے باپ کے بارے میں کہتی ہیں ہمارے ابا کچھ صحیح آدمی نہیں تھے, یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں بھائی. اور جو وجے لکشمی تھیں ان کے بھی تعلقات جو تھے, ان کے فادر کے جو امپلائی تھے سید حسین صاحب, ان کے ساتھ تھے. غور سے سنیے گا. غیاث الدین غازی صاحب ایک نہر کے پاس پہنچے,
اور وہ لال قلعے کے پاس نہر آج بھی موجود ہے. اور جیسے پہنچے انہوں نے وہاں فوراً ایک پنڈت کا روپ اختیار کیا, گیروے رنگ کے کپڑے پہنے, اوم نمہ شیوائے اور سب کچھ کر آ کے یہ گنگا دھر نہرو ہو گئے. نہرو کیسے ہوئے پتا آپ کو؟ یہ لوگ کیسے نہرو؟ نہر کی وجہ سے نہرو ہیں. یہ نہر جو بہتی ہے اس کی وجہ سے نہرو ہیں. یہ بتاؤ, پتہ ہی نہیں آپ لوگوں کو, نہر کی وجہ سے نہرو ہیں. انڈیا کی حکومت نے اس حقیقت کو چھپایا ہے کہ ان کے پہلے پردھان منتری اور بھارت بنانے والے بقول ان کے وہ ایک طوائف کے بیٹے تھے. کوئی بری بات نہیں ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں. انسان کسی کا بھی بیٹا ہو سکتا ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں, میں کوئی برائی بھی نہیں کہہ رہا. لیکن بتائیں نا کیا ہو گیا, بتانے میں کیوں حرج تھوڑی. اب لالی جان امی تھی تو بتائیں کیا ہو گیا, اس میں کوئی بری بات تو نہیں. کیا طوائف بچے نہیں دے سکتی؟ کیوں, اس کو حق نہیں ہے؟ تو آپ بتائیں. اور پھر یہ بھی بتائیں کہ تقریباً روزانہ خط کیوں لکھتے تھے جواہر لال نہرو ایڈون ماؤنٹ بیٹن, لیڈی ماؤنٹ بیٹن کو کیوں لکھتے تھے؟ اور ایک عورت سے عشق نہیں کیا انہوں نے. اب جہاں سے آئے ہیں خون کی بات ہوتی ہے بھائی, اور ایک عورت سے عشق نہیں کیا انہوں نے جن عورتوں سے عشق کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو پامیلا ماؤنٹ بیٹن نے بتایا کہ میری ماں کے ساتھ ان کی محبت تھی, اور اس کا ذکر بھی کیا ہے BBC سے گفتگو کرتے ہوئے. اور اس کے علاوہ روزانہ لیٹر لکھتا تھا یہ آدمی, روزانہ. اس کو کوئی کام نہیں تھا, انڈیا نہیں بنا رہا تھا, روزانہ لیڈی ماؤنٹ بیٹن کو لیٹر لکھتا تھا. اس کے بعد ان کا لو افیئر چلا سروجنی نائیڈو کی ڈاٹر پدما جی نائیڈو سے, ادھر چلا. اس کے بعد یہ پھر ایک اور عشق میں پڑ گیا, اور یہ پڑ گیا سنیاسن. یہ بنارس کی ایک خاتون تھی, ان کا نام تھا شردھا ماتا. یہ 1949 میں عشق ان کا چلا. اچھا, والد نے رپورٹ بھی تیار کی بیٹے کے خلاف, موتی لال نہرو. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی انڈیا کے پنڈت نہیں ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ پنڈت بن گئے, گیروے رنگ کے کپڑے پہنے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا بھئی ہم تو نہرو ہیں, گنگا دھر نہرو. گنگا بھی آپ کو پتہ ہے کہ گنگا دریا کو کہتے ہیں, گنگا دھر نہرو. جو نہر بہ رہی ہے اس کے پاس گنگا دھر, میں گنگا دھر نہرو. اب بیٹی بھی ایسی نکلی اندرا. آپ کو پتہ ہے ان لوگوں کو مسلمانوں سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ انہوں نے ساری شادیاں مسلمانوں سے کی, خود بھی مسلمان تھے, تو یہ اندر کی فرسٹریشن نکالتے ہیں کہ ہم مسلمان کیسے, وہ مسلمان کیسے تھے, ہم کیسے تھے مسلمان, پاکستان کے 2 ٹکڑے کرو, مسلمان کیسے 71 کرو, کسی طرح, بھائی کسی طرح, دیکھیں بھئی, کسی طرح سے بھئی اس کو 1971 میں سقوط ڈھاکہ کرو بھئی, دیکھو کسی طرح کچھ کرو بھئی. ہم مسلمان کیوں تھے ہم مسلمان. ابھی بتاتا ہوں کہ